ایسا واقعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی رونما نہیں ہوا، اور اس ویرانے میں جس طرح وہاں پر بے یار و مددگار مسافر بیٹھے تھے جو گھس بیٹھیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے لیکن دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا۔ دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ترقی کا سفر رک جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں امن و امان کی صورتحال پر APC بلانے کا اعلان۔ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، دہشت گردوں نے 400 سے زائد نہتے مسافروں کو یرغمال بنایا۔ جعفر ایکسپریس ٹرین میں فوجی جوان بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی قیادت میں فورسز نے کامیاب کارروائی کی۔ طالبان سے دل کا رشتہ بنانے والوں نے طالبان کو چھوڑا۔ دوست نما دشمن پاکستان اور فوج کے خلاف دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ زہریلا پروپیگنڈا کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ Speaker, this House calls upon the people of Pakistan, regardless of ethnicity, religion or background, to unite in the fight against terrorism and to reject extremism in all its forms, ensuring the peace, safety and prosperity of our nation for future generations. All those in favor of the resolution may say aye. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف ایوان یک زبان، سیاسی قیادت ایک پیج پر، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کا عزم، قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے متاثرین سے اظہار یکجہتی، یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے جان قربان کرنے والی سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ارکان اسمبلی کی شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم کو نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کی تجویز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئیں ہاتھ میں ہاتھ تھامیں اور مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ بلوچستان میں لگی آگ دیگر صوبوں اور پھر خطے میں پھیل سکتی ہے۔ سیاست اور مقابلہ چلتا رہے گا، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ ہماری تقسیم کا فائدہ دشمن اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی PTI پر بھی تنقید، بولے PTI کو سیاست کرنی ہے تو قیدی کی رہائی کے علاوہ ہم سے کسی اور میدان میں مقابلہ کریں۔ جعفر ایکسپریس پر PTI کا پروپیگنڈا انتہائی شرمناک ہے۔ دہشت گردوں نے نہتے مسافروں کو نشانہ بنایا۔ PTI کے سوشل میڈیا نے دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا۔ سوشل میڈیا پر کہا گیا دہشت گردوں نے مسافروں کو خود چھوڑا۔ یہ خود ساختہ مفرور باہر بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی اجلاس میں برس پڑے، کہا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے بڑے نقصان سے بچایا۔ مارشل لاء کی پیداوار نے ہمیں فارم 47 کا تانا دیا۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے والوں کو اپنا ماضی بھی دیکھنا چاہیے۔ ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں۔ وزیر دفاع کو چاہیے تھا دہشت گردی کے واقعے پر استعفیٰ دیتے۔ PTI رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ لینے کی بھی تجویز دے دی۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ ہمیں آئین پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا وزیر اعظم سے سانحہ جعفر ایکسپریس پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے جنڈولا میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 10 خوارج جہنم واصل، ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मंसूबा मुल्क से बाहर बना। अफगान हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का मुतालबा। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला आवरों के अफगानिस्तान में राब्ते थे। अफगान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन दहशतगर्दी बुनियादी मसला है। रूसी सदर प्यूटिन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी फौज और कानून नाफिज करने वाले अफसरान की हिम्मत और आला पेशावराना महारत को सराहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूत ताउन मजीद बढ़ाने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमले में रॉ मुलविस है। अगर भारत का एहतसाब ना किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज्यादा मासूम जाने ले सकता है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा कि मोदी का भारत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली पर अमल पैरा है और पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। साने जाफर एक्सप्रेस में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा रेलवे हॉकी ग्राउंड में अदा कर दी गई। शहीद 7 अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल मुंतकिल। 15 जख्मी कोयटा के ट्रामा सेंटर में जेर इलाज। ड्राइवर अमजद यासीन के दम तोड़ने की खबरें झूठी निकली। ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से ऑपरेशन कामयाब हुआ। $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। IMF का हुकूमत से आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी का मुतालबा। हुकूमत की राइट साइजिंग के जरिए खजाने पर बोझ कम करने की यकीन दहानी। इजाफी असामियों के खात्मे के लिए सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का फैसला। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब से जायद रखने की तजवीज़। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। महंगाई में कमी के रुझान पर ब्रीफिंग। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने नरखों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। 2034 तक नेट मीटरिंग से ग्रिड सारिफीन पर 4,240 अरब रुपए का बोझ बढ़ने का खदशा। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत और हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस में तयशुदा उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। JIT ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को कल फिर तलब कर लिया। इससे पहले 12 मार्च को तलबी पर वो पेश नहीं हुई थी। हुकूमत ने कल मुकम्मल न्यूज़ ब्लैकआउट कर रखा था। 1 साल से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज का वज़ीर दिफा से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। कहा कि हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए PTI को जिम्मेदार करार दे रही है। Distribution of the Indus River system waters amongst the provinces with special consideration for lower riparian provinces including Sindh, ensuring their fair share of water. दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, यह ऐवान 6 कैनाल्स के मंसूबे को मुस्तरद करता है। पीपल्स पार्टी सूबे का पानी रोकने के किसी भी इक़दाम की मुखालफत करेगी। सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। सिंध के हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि आज का इजलास
اہم اس لیے ہے کہ جماعت اسلامی MQM سمیت سب نے قرارداد کی حمایت کی، واضح پیغام دیا جب صوبے کا مسئلہ ہو تو ہم سب ایک ہیں۔ پنجاب میں اسکول میں پروگرام جاری، چند ماہ میں 55,000 سے زائد نئے طلبہ کی انرولمنٹ، طلبہ کی تعداد 3,61,000 سے بڑھ کر 4,16,000 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ طلبہ کے لیے سارے وسائل حاضر ہیں۔ لاہور کے گنگا رام اسپتال میں طبی عملے کی مبینہ غفلت، نومولود بچی جھلس گئی، والد نے الزام عائد کر دیا۔ انکیوبیٹر کا درجہ حرارت زیادہ ہونے سے بچی پوری رات جلتی رہی۔ اسپتال انتظامیہ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بچی کے جسم پر زخم جلنے کی وجہ سے نہیں، ڈرماٹائٹس انفیکشن کے باعث بنا۔ لاہور میں PIA طیارے کا لینڈنگ کے وقت ایک پہیہ غائب، کراچی سے لاہور کی پرواز PK 306 کی ایک پہیے پر لینڈنگ۔ ترجمان PIA کے مطابق جہاز نے لاہور بحفاظت اور انتہائی ہموار لینڈنگ کی، حتمی رپورٹس آنے پر اصل وجہ سامنے آئے گی۔ پاکستانی امریکی طالبہ امارہ خان نے کولمبیا یونیورسٹی کے داخلے کی آفر احتجاجاً ٹھکرا دی، کہا کہ آپ کیمپس پر طلبہ کے آزادی اظہار کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں۔ ایک باضمیر مسلمان امریکی ہونے کی حیثیت سے میں ایسے تعلیمی ادارے کا انتخاب نہیں کر سکتی جہاں فکری آزادی اور ارباب اختیار کو خوش کرنے کو ترجیح دی جائے۔ اس سے قبل پاکستانی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری بھی غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجاً فن تعمیر میں ولف پرائز لینے سے انکار کر چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کوئی کسی کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے موقع پر صدر ٹرمپ کا اعلان، حماس کا غزہ سے کسی کو بے دخل نہ کرنے کے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے، تازہ بمباری سے بچے سمیت 8 افراد شہید۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، محمد حارث اور ایش سودی نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ دونوں ٹیموں کے 5 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔